بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تب دادی اماں نے میری پرورش کی۔ ابو نے سوتیلی ماں کے روایتی سلوک کے پیش نظر دوسری شادی نہ کی۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو دادی اماں بھی فوت ہو گئیں اور دادی اماں کے بعد میری بڑی بہن ہیرا نے چھوٹی بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ پھر جب ہیرا باجی کی شادی ہو گئی تو ان کی جگہ مقدس باجی نے لے لی۔ میرے ابو کہتے تھے کہ بیٹیاں جتنی جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں اچھا ہے۔ مقدس باجی ابھی میٹرک میں تھیں، ان کے لیے اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھیں لیکن ابو نے بیٹی کی مرضی کی پرواہ نہ کی اور رشتہ طے کر دیا۔ جس دن منگنی تھی اس روز میں نے آپی کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ میں سمجھی وہ ہماری جدائی کے خیال سے افسردہ ہیں۔ ہمارے خاندان میں شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکیوں کو بولنے کا قطعی حق نہیں تھا، مگر مقدس آپی اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ باپ کے احترام میں خاموش رہیں اور اپنے آگے پڑھنے کے شوق کو قربان کر دیا۔ تاہم وہ خود پر جبر کا یہ صدمہ جھیل نہ سکیں۔ آگے پڑھنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی تو انہوں نے یہ بات دل پر لے لی۔ اب وہ بہت چپ رہنے لگی تھیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں نے اس دوران ان کو کثرت سے عبادت کرتے دیکھا۔ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور گڑ گڑاتیں اور رات بھر روتی رہتی تھیں۔ ابھی مقدس باجی کی شادی میں 20 دن باقی تھے۔ ابھی کارڈز چھپنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ خدا کے کرم سے زندگی تو بچ گئی لیکن کافی دن اسپتال میں رہے۔ اس حادثے کی وجہ سے آپی کی شادی کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی۔ ابھی ابو مکمل طور پر صحت یاب بھی نہ ہو پائے تھے کہ مقدس باجی کو بخار نے آ لیا۔ پھر ان کے صحت یاب ہونے کا انتظار کیا جانے لگا۔ اس دوران ان کے منگیتر کئی بار آئے۔ وہ بہت خوبرو نوجوان تھے۔ ان کو دیکھ کر باجی کی قسمت پر رشک کیا کرتی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی پوسٹ پر بھی تھے۔ ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ معمولی بخار ہے، مقدس باجی جلد ٹھیک ہو جائیں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی گئیں۔ ان کی بیماری طول پکڑنے لگی۔ اب تو ابو کو فکر لاحق ہو گئی۔ کافی علاج کرایا، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی بھی بیماری کا سراغ نہ لگا سکا۔ آخر ایک دن یہ بیماری ان کو لے کر چلی گئی اور ان کو دلہن بنانے کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ ہمارے لیے یہ صدمہ اور احمد بھائی کے لیے ایک سانحہ تھا۔ ان کو دھچکا لگا کیونکہ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھ چکے تھے اب ان سے تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ احمد بھائی کو ہم سے اس قدر لگاؤ ہو چکا تھا کہ وہ ہم سے تعلق نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپی کی وفات کے بعد بھی ہمارے گھر آتے رہے۔ انہیں اداس دیکھتی تو دعا کرتی ہے خدا کرے ان کو ان کی خوشیاں مل جائیں۔ سچ ہے کسی گھڑی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور ان لوگوں نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ابو نے سوچنے کی کچھ وقت مانگا کہ وہ بھی ایک اچھے رشتے کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد یہ لوگ دوبارہ آئے۔ تب ابو نے کہا کہ میں پہلے بیٹے کی شادی کر کے پہول گھر لانا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے کرن کی شادی کر دی تو گھر خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے ابو کی یہ شرط مان لی اور کہا کہ ہم انتظار کیے لیتے ہیں، بے شک آپ بیٹے کی شادی پہلے کر لیں، ہم بعد میں تاریخ لینے آ جائیں گے۔ بھائی ہم تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا۔ ادھر میں احمد کو بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی، لہٰذا اب ان سے شادی کے خیال سے پریشان تھی اور الجھن میں پڑ گئی تھی، لیکن ابو کے سامنے بولنے کی ہمت تو مجھ میں بھی نہیں تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ 4 سال گزر گئے۔ احمد کے والدین نے ابو سے درخواست کی کہ آپ نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے گی۔ اس طرح ہم ایک پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے وابستہ رہیں گے۔ ابو کو بھی ان کی یہ بات معقول لگی اور میرا نکاح احمد سے کر دیا گیا۔ اب میں اس شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن چکی تھی کہ جس کو میں پہلے ہونے والے بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کرتی کہ اب احمد ہی جیون ساتھی ہوگا۔ میرا بھائی پڑھائی میں بہت لائق تھا، لہٰذا تعلیم مکمل کرنے پر اسے بیرون ملک پڑھنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا۔ ابو کو خیال آیا کہ احمد کے والدین انتہا درجے کے شریف لوگ ہیں۔ انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ سوچا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے، نہ جانے کب واپس آئے، منکوحہ بیٹی کو عرصہ دراز تک بٹھائے رکھنا درست نہیں، اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ ابو نے ان لوگوں کو بلا کر رخصتی کی تاریخ دے دی اور آخرکار میں دلہن بن کر احمد کے گھر آ گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ جانے کیسے دل احمد کو قبول کرے گا، لیکن یہ مرحلہ بھی ان کی محبت بھرے سلوک سے طے ہو گیا اور ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔
ہماری یہ محبت اور والہانہ پن پیار ساس سسر کو پسند نہ آیا۔ وہ ہر وقت احمد کو کہتے تھے، بیٹا عورت ذات بے اعتبار ہوتی ہے، اس پر بہت زیادہ خود کو وارنے کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں پاؤں میں ہی صحیح رہتی ہے۔ انہی دنوں احمد کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ وہ مجھے دلاسا دے گئے کہ رہائش کا بندوبست ہوتے ہی تم کو لے جاؤں گا۔ یہاں میرا ان کے بغیر جینا لگا تو وہاں ان کا میرے بغیر دل نہ لگتا تھا۔ وہ کچھ دنوں بعد رہائش کا انتظام کر کے مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ ساس سسر کے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ یہاں آ کر ہمارے دن رات گل و گلزار گزرنے لگے۔ خوشیوں کی ایسی برسات میری زندگی میں کبھی نہ آئی تھی۔ 1.5 سال ہم نے گویا جنت میں گزار دیے۔ اس دوران میں ساس سسر کے پاس جب بھی جاتی ہر بار ان کو کہتی تھی کہ آپ بھی ہمارے پاس آ کر رہیے، مگر وہ نہیں آتے تھے۔ لیکن میں جب بھی سسرال جاتی ساس کہتی، شادی کو اتنے سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، خدا جانے کیوں۔ ہم نے اسی گھر سے دوبارہ رشتہ لے لیا، ایک مر گئی دوسری بانچ ملی، خاندان کا نام لیوا جانے پیدا ہوگا بھی یا نہیں۔ اب میرے شوہر کو بھڑکانے لگیں کہ 2 سال اور دیکھیں گے، بچہ نہ ہوا تو تمہاری دوسری شادی کرا دوں گی۔ میرے شوہر اپنی امی کی اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہ لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ امی اولاد اللہ کی دین ہے، اگر کبھی تو اللہ ہماری سنے گا۔ مایوسی کفر ہے اور امید پر دنیا قائم ہے۔ لیکن میں اندر ہی اندر ڈرتی تھی کہ کہیں احمد اپنی امی کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہ کر لیں اور مجھے چھوڑ نہ دیں۔ میں جب بھی اپنے میکے جاتی علاج بھی کراتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی کہ میری گود ہری نہ ہو سکی۔ ایک دن احمد نے کہا کہ اب میں اپنے والدین کے گھر ملنے بھی نہ جاؤں گا، کیونکہ وہ لوگ دوسری شادی پر مجبور کرتے ہیں۔ جب انکار کرتا ہوں ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ کہا، کہیں والدین کے دباؤ میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دینا۔ بولے، کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا تو سوچنا بھی نہیں۔ کیا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اپنی زندگی کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ دل کی دھڑکنیں کیا دل سے جدا ہو سکتی ہیں؟ تم آئندہ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لانا۔ میں تمہارے سوا کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوتی تو تمہارے ساتھ 6 برس کیسے گزارتا؟ پہلے ہی شادی نہ کر لیتا۔ میں احمد کی باتوں سے مطمئن ہو گئی، شکر کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے مخلص ہے اور اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری ماں تو میری بچپن میں وفات پا گئی تھی، لہٰذا سمجھتی تھی کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے، ان سے ماں کا پیار ملے گا اور میں ان کو بیٹی جیسا پیار دوں گی۔ لیکن یہ خواب ہی رہا اور میں اس کی تعبیر کے لیے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ جب میرا بھائی تعلیم مکمل کر کے لوٹا، ابو نے فون کر کے کہا کہ میں تمہارے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھ رہا ہوں، جب تم آ جاؤ گی تو پھر شادی کی تیاری کریں گے۔ میں نے ابو کے فون کے متعلق احمد کو بتایا تو انہوں نے کہا، تم کو ضرور جانا چاہیے، جب کہوگی چھوڑ آؤں گا۔ انہی دنوں برسوں بعد پہلی دفعہ ساس سسر ہمارے گھر آئے۔ میں خوش ہو گئی اور دل سے ان کی خاطر مدارت میں لگ گئی، مگر ساس میرے بھائی کی شادی سے ناخوش نہیں، کہنے لگی، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے بھائی کا رشتہ ہمارے گھر آئے گا۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا۔ میرے شوہر کو بھی سسر صاحب نے خوب سنائی کہ کیا تم کو بہن کی فکر نہیں؟ اب تم بیوی کو لیے بیٹھے ہو، اسے مہکے پہنچا دو۔ جس گھر میں ہماری بیٹی نہیں جا سکتی، اس گھر کی بیٹی بھی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ میں نے احمد سے کہا کہ آپ کے اور میرے درمیان تو تکلف والی کوئی بات نہ تھی، آپ ہی بتا دیتے تو میں ابو سے بات کر لیتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بولے، چھوڑو اب اس قصے کو، میں کیوں تم سے درخواست کرتا؟ تم کو بھی تو میری چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی، تم نے خود کیوں نہ اس کی فکر کی؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ بھائی کی شادی کی خوشی گویا خاک میں مل گئی۔ مجھے افسردہ دیکھ کر احمد بولے، تیاری کرو تاکہ تم کو تمہارے ابو کے گھر چھوڑ آؤں۔ ان کا فون آفس میں آیا تھا، وہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کے امی ابو آئے ہوئے ہیں اور پہلی بار آئے ہیں، ان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ ان کی خاطر تواضع کون کرے گا؟ جب سسر صاحب نے سنا تو بولے، نہیں تم جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، ہم کوئی غیر نہیں، مہمان نہیں ہیں، اپنے گھر آئے ہوئے ہیں۔ بیٹے سے کہا، جا کر بہو کو اس کے والدین کے گھر چھوڑاؤ۔ انہوں نے کچھ اس انداز سے یہ بات کہی کہ مجھے لگا وہ دل سے کہہ رہے ہیں اور محبت سے کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے احمد سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں۔ وہ بولے، ارے بھائی، وہ دل سے اجازت دے رہے ہیں، ان کو احساس ہے تمہارا۔ یوں میں ان کی اجازت سے میکے آ گئی۔ جب شادی کے کارڈز چھپ گئے اور ابو نے کہا کہ بیٹی اب تم خود جا کر ساس سسر کو دو تاکہ ان کو عزت محسوس ہو،
جب میں کارڈ دینے گئی تو عجیب منظر تھا۔ وہاں 2 ادھیڑ عمر عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ لڑکی ان پڑھ ہے تو کیا ہوا، اچھا گھر ہے، خوش رہے گی۔ میں سمجھی میری نند کے رشتے کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے قریدہ مناسب نہ سمجھا، مگر احمد کا انداز بدلا ہوا تھا، میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بازار لے چلیں، کچھ خریداری کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیور کو ساتھ لے جاؤ، مجھے کسی کام سے جانا ہے، تمہیں جو خریداری کرنی ہے کر لینا، پھر آفاق ہی تم کو تمہارے میکے بھی چھوڑ دے گا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ بھائی کی شادی سے 4 روز قبل احمد آئے، بولے میرے دوست کی شادی ہے، اسے سونے کے سیٹ کی ضرورت ہے، کچھ دن بعد واپس کر دے گا، تمہارے پاس تو 3-4 سیٹ ہیں، تم شادی پر کوئی اور پہن لینا۔ میں نے سیٹ دے دیا، کیونکہ میں نے کبھی احمد پر شک نہیں کیا تھا۔ جب احمد چلے گئے، نہ جانے کیوں میں بار بار پریشان ہو جاتی تھی، جیسے میری کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ سوچا وہ سیٹ لے کر گئے ہیں، شاید اس وجہ سے ذہن پریشان ہو رہا ہے، حالانکہ میں تنگ دل کبھی بھی نہیں رہی تھی، احمد پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اسی لیے میرے ذہن میں کوئی دوسری بات نہ آ رہی تھی۔ پھر بھائی کی شادی میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ تمہارے چھوٹے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ بولے تم غلط بیانی کر رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس شخص نے قسم کھائی تو ابو پریشان ہو گئے۔ تاہم انہوں نے سوچا کہ میرے گھر میں پہلی بار خوشی آئی ہے اور اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، احمد کے گھر جا کر تصدیق کروں تو رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا، بہتر ہے کہ شادی ہو جائے، پھر اس خبر کی تصدیق کر لوں گا۔ مجھ سے بھی یہ بات چھپائی گئی۔ اگلے روز رسم حنا تھی، انہوں نے میری خوشیوں کو غارت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رسم حنا میں جیٹھ اور میرے جیٹھانی آ گئے۔ میں نے احمد کا پوچھا تو بولے کہ احمد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آیا۔ بارات اور ولیمے میں احمد اور اس کے والدین آئے، مجھے کہا میں کچھ دن بعد آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ بھائی کی شادی کے بعد 10 دن تک انتظار کیا، مگر احمد مجھے لینے نہیں آئے اور نہ میرا فون ریسیو کیا، تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے۔ ابو نے جواب دیا صبر کرو، وہ گھر آ کر تم کو لے جائے گا۔ جب بہت اصرار کیا تو بھائی نے کہا کرن میری بات حوصلے سے سنو، تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے گھر والوں سے چھپ کر اپنے شوہر کو فون کیا، ان کو بتایا کہ بھائی نے مجھے یہ بات کی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ احمد بولے ہاں یہ بات درست ہے، امی ابو نے زبردستی میری شادی کرائی ہے، مگر میں اسے تھوڑے دنوں بعد طلاق دے دوں گا۔ تم کسی بات کو دل پر نہ لینا، میں بہت جلد آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کرن بیٹی تم کیا چاہتی ہو، سوتن قبول ہے یا کہ طلاق لینا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا نہ تو سوتن قبول ہے نہ ہی طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں اس صورت میں گھر واپس جاؤں گی اگر جب احمد دوسری بیوی کو ساس سسر کے پاس رکھیں اور مجھے اپنے پاس رکھیں۔ احمد نے شرط مان لی، نئی بیوی کو اپنے والدین کے پاس چھوڑ کر مجھے ساتھ لے گئے۔ چند دن ساتھ رہے، پھر والدین کے گھر گئے تو 4 دن بعد لوٹے، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ اسی شہر میں تبادلہ کرا لیا جہاں ان کے والدین تھے۔ اب وہ 4 دن وہاں، 3 دن میرے پاس ہوتے۔ جب دوسری بیوی کے پاس ہوتے تو میں ادھر گھر میں اکیلی دن رات گزارتی تھی۔ اب وہ اکیلے میرے نہ رہے تھے، یہ احساس نیند حرام کر دیتا تھا۔ ابو بیمار ہوئے تو مجھے میکے جانا پڑا۔ احمد بولے تم چلی جاؤ، میں چند دن بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا، مگر میں انتظار کرتی رہی، پھر وہ لینے نہ آئے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ اس عرصے میں وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے، ان کی فیملی مکمل ہو گئی اور وہ اس خوشی میں مجھے بھول گئے، مجھ سے لا تعلق ہو گئے، لیکن میں ان کو نہیں بھولی۔ ابو کے گھر میں تنہا رہتی ہوں، بھابھی اور بھائی بیرون ملک جا چکے ہیں، بڑی بہن اپنے گھر میں خوش اور آباد ہے، اور میں آج بھی اس فریب میں زندہ ہوں کہ وہ مجھے لینے آئیں گے۔ حالانکہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ احمد کی آس چھوڑ دو، ان کے بچے اب جوان ہیں، مگر میں اس دل کا کیا کروں کہ جو 30 برس گزر جانے کے بعد بھی احمد کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ دل کی آس اب بھی ٹوٹی نہیں ہے۔